لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ونبينا وشفينا وبالقاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. كل مولود يولد على فطرة الإسلام. صلوات پڑھیے. بآواز بلند نعرہ صلوات. حضرات محترم، پیغمبر اسلام کی مشہور معروف حدیث مبارکہ ہے جس کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں اللہ کا رسول ارشاد فرما رہا ہے: کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی پرورش کرنے والے اس کو اپنا جیسا بنا دیتے ہیں. یہ اس رسول کا ارشاد گرامی ہے جو 1,24,000 انبیاء کے بعد اس دنیا میں اس غرض تشریف لائے کہ لوگوں کو مکارم اخلاق کی تعلیم دیں، فرزندان ابو البشر کو زیور انسانیت سے آراستہ کریں، خدا کا دین پہنچائیں اور دین خدا کو مکمل کریں. یہ وہ رسول ہے جسے کفار و مشرکین نے اللہ کا رسول تو نہیں مانا، اللہ کا نبی تو نہیں مانا، لیکن صادق بھی مانا ہے، امین بھی مانا ہے. یا لفظوں کو بدل کے یوں کہا جائے کہ کفار و مشرکین نے پیغمبر کی نبوت و رسالت کا کلمہ نہیں پڑھا، لیکن پیغمبر کی صداقت کا کلمہ بھی پڑھا ہے، پیغمبر کی امانت کا کلمہ بھی پڑھا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور کتنا یقین ہے کفار و مشرکین کو پیغمبر کی امانت اور صداقت پر کہ شب ہجرت پیغمبر کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے لیکن اپنی امانت کی فکر نہ کی. کتنا یقین تھا کہ قتل کرنے کے لیے پیغمبر کو آ گئے لیکن امانت کی فکر نہیں تھی. اور یہ ایسا امین تھا کہ ہجرت کرنے سے پہلے، جانے سے پہلے کفار و مشرکین کی امانتیں علی کے سپرد کر کے گیا. پہلے امانت دے دینا پھر واپس. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یا علی. کتنا یقین تھا، یہ امانت پر کتنا یقین تھا. اب صداقت کو دیکھیے سب سے بڑا دشمن پیغمبر اسلام کا ابو سفیان تھا. ابو سفیان سب سے بڑا دشمن ہے. ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان یہ سب سے بڑے دشمن ہیں. لیکن صداقت دیکھیے. ایک روز ابو سفیان نے اپنے شکاری کتوں کو لیا. شکاری کتوں کو لینے کے بعد ابو جہل کے گھر آیا. ابو جہل کے گھر آنے کے بعد اسے گھر سے اٹھایا. گھر سے اٹھانے کے بعد ایک جنگل میں لے گیا. جنگل میں لے جانے کے بعد ایک گڑھا کھودا. گڑھا کھودنے کے بعد ابو جہل کو اس نے آدھا گاڑ دیا اور آدھا گاڑنے کے بعد کہا سن میں تجھ سے ایک
ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, اگر تو نے سوال کا صحیح جواب دے دیا تو صحیح ہے, اور اگر نہیں دیا تو یہ شکاری کتے تیرے اوپر چھوڑ دوں گا, یہ تیری بوٹی بوٹی کر کے کھا جائیں. ابو جہل نے کہا بتا تیرا سوال کیا؟ کہ میرا سوال یہ, دیکھیے کتنا صداقت پر یقین تھا. میرا سوال یہ ہے کہ محمد ابن عبداللہ نے یہ جو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے یہ صحیح ہے یا غلط؟ ابو جہل دیکھیے سب سے بڑا دشمن ہے ابو سفیان. ابو جہل نے جواب دیا, کاش یہ سوال کرنے سے پہلے تو میرے اوپر یہ شکاری کتے چھوڑ دیتا اور وہ میری بوٹی بوٹی کر کے کھا جاتے تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی تکلیف تیرے ایک سوال سے ہوئی. اب بتا وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ اگر سننا چاہتا ہے تو سن. ابو جہل کے جواب سنیے, سننا چاہتا ہے کہ سن. مجھے اپنے بیٹے اکرمہ کے حلالی ہونے میں شک ہے, محمد ابن عبداللہ کی نبوت اور رسالت میں شک نہیں ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. مجھے اپنے بیٹے اکرمہ کی حلالی ہونے میں شک ہے, محمد ابن عبداللہ کی نبوت اور رسالت میں شک نہیں ہے. اس نے دوسرا سوال کیا, جب شک نہیں ہے تو مانتا کیوں نہیں؟ جب شک نہیں ہے تو مانتا کیوں نہیں؟ جواب سنیے, کہ مان اس لیے نہیں رہا ہوں کہ محمد ابن عبداللہ بنی ہاشم میں کیوں پیدا ہوئے, ہمارے یہاں کیوں نہ پیدا ہوئے, یہ فضیلت بنی ہاشم کو کیوں مل گئی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اس رسول کے ارشاد گرامی ہے جس کی صداقت و امانت پر کفار و مشرکین کو بھی یقین تھا جو نبوت و رسالت کا کلمہ نہیں پڑھتے. اس رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے, پھر اس کی پرورش کرنے والے اس کو اپنا جیسا بنا لیتے ہیں, اس کو اپنا جیسا بنا لیتے ہیں. ہر پیدا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان, جیسی آغوش ملتی ہے ویسا ہو جاتا ہے. بچہ مسلمانوں میں پیدا ہوا, فطرت اسلام پر مسلم آغوش میں پروان چڑھا, مسلم ہو گیا. بچہ کافروں میں بچہ پیدا ہوا, فطرت اسلام پر کافر آغوش میں پروان چڑھا, کافر ہو گیا. بچہ مشرکوں میں بچہ پیدا ہوا, فطرت اسلام پر مشرک آغوش میں پروان چڑھا, مسلم ہو مشرک ہو گیا. بچہ یہودیوں میں پیدا ہوا, فطرت اسلام پر یہودی آغوش میں پروان چڑھا, یہودی ہو گیا. بچہ پیدا ہوا نصرانیوں میں, اسلام کی فطرت پر نصرانی آغوش میں پروان چڑھا, نصرانی ہو گیا. نصرانی آغوش میں پروان چڑھا, نصرانی ہو گیا. صادق رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس کی پرورش کرنے والے اس کو اپنا جیسا بنا لیتے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے اسلام کی فطرت پر. جب اسلام کی فطرت پر بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بچے میں اسلام کی فطرت پائی جائے. ہر پیدا ہونے والے بچے میں اسلام کی فطرت پائی جائے گی. یہودیوں میں بچہ پیدا ہوگا تو بھی اسلام کی فطرت پر, نصرانیوں میں بچہ پیدا ہوگا تب بھی اسلام کی فطرت پر, مسلمانوں میں بچہ پیدا ہوگا اسلام کی فطرت پر, کافروں میں بچہ پیدا ہوگا اسلام کی فطرت پر, مجوسیوں میں بچہ پیدا ہوگا اسلام کی فطرت پر, مشرکوں میں بچہ پیدا ہوگا اسلام کی فطرت پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی فطرت ہر بچے میں پائی جائے گی. تو آئیے دیکھتے ہیں فطرت اسلام ہے کیا. فطرت اسلام ہے کیا, یہ تو طے صادق رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہو. تو ہر بچے میں اسلام کی فطرت پائی جائے گی. جب ہر بچے میں اسلام کی فطرت پائی جائے گی تو آئیے دیکھتے ہیں اسلام کی فطرت ہے کیا. اب ہم نے جب پیدا ہونے والے بچوں کو دیکھنا شروع کیا ہے اسلام کی فطرت. نماز اسلام کی فطرت نہیں, روزہ اسلام کی فطرت نہیں, حج اسلام کی فطرت نہیں, زکوٰۃ اسلام کی فطرت نہیں, خمس اسلام کی فطرت نہیں, جہاد اسلام کی فطرت نہیں. یہ سب چیزیں اسلام میں تو ہیں لیکن اسلام کی فطرت نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام کی فطرت وہ شے قرار پائے گی جو
ہم نے کسی بچے کو نہیں دیکھا. اگر نماز کو فطرت اسلام مانا جائے تو ہم نے کسی بچے کو نہیں دیکھا ادھر بچہ پیدا ہوا ہو ادھر اس نے سر کو سجدہ معبود میں رکھ دیا ہو. اگر روزے کو فطرت اسلام مانا جائے تو ہم نے کسی بچے کو نہیں دیکھا ادھر بچہ پیدا ہوا ہو ادھر روزے کی نیت کی ہو. اگر حج کو فطرت اسلام مانا جائے تو ہم نے کسی بچے کو نہیں دیکھا ادھر بچہ پیدا ہوا ہو ادھر خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگا ہو, مقام ابراہیم میں نماز پڑھنے لگا ہو, میدان مینا میں قربانی دینے لگا ہو. اگر زکوٰۃ کو فطرت اسلام مانا جائے تو ہم نے کسی بچے کو نہیں دیکھا ادھر بچہ پیدا ہوا ہو ادھر اس نے زکوٰۃ ادا کر دی ہو. اگر خمس کو فطرت اسلام مانا جائے تو ہم نے کسی بچے کو نہیں دیکھا ادھر بچہ پیدا ہوا ہو ادھر خمس نکال دیا ہو. اگر جہاد کو فطرت اسلام مانا جائے تو ہم نے کسی بچے کو نہیں دیکھا ادھر بچہ پیدا ہوا ہو ادھر تلوار لے کے میدان میں آ گیا ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے یہ سب چیزیں اسلام میں تو ہیں لیکن اسلام کی فطرت نہیں ہے. اسلام کی فطرت نہیں ہے. اسلام کی فطرت وہ شے پائی جائے گی جو ہر بچے میں پائی جاتی ہو. عزیزان محترم, جب ہم نے پیدا ہونے والے بچوں کو دیکھنا شروع کیا تو ہمیں ایک ہی فطرت نظر آئی. یہودیوں میں بچہ پیدا ہوا تو روتا ہوا, کافروں میں بچہ پیدا ہوا تو روتا ہوا, نصرانیوں میں بچہ پیدا ہوا تو روتا ہوا, یہودیوں میں بچہ پیدا ہوا تو روتا ہوا, مجوسیوں میں بچہ پیدا ہوا تو روتا ہوا. ماننا پڑے گا اسلام کی فطرت ہے رونا, اسلام کی فطرت ہے گریا, اسلام کی فطرت ہے رونا. جو شے اسلام کی فطرت قرار پائی اسی کو مسلمان نے بدعت قرار دے دیا. رونا حرام ہے, رونا بدعت ہے. عزیزان محترم, جو مولانا روز فتوے دیا کرتے تھے ان کے ایک بچہ پیدا ہوا, ان کے ایک بچہ پیدا ہوا. میں آگے بڑھا, میں نے آگے بڑھنے کے بعد مولانا کو مبارکباد دی. مولانا بیٹا مبارک ہو. کچھ دیر تک سر جھکائے رہے. پھر میں نے دوبارہ کہا آپ کو بیٹا مبارک ہو. کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا, اٹھانے کے بعد کہا مولانا آپ ہماری مذاق کیوں اڑا رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی اس میں مذاق کی کیا بات ہے؟ کیا آپ کو بیٹا اچھا نہیں لگتا؟ کیا آپ اولاد کے منکر ہیں؟ آپ کیا بیٹا پیدا ہوا ہے میں نے مبارکباد دی ہے, آپ بگڑ کیوں رہے؟ کہ مولانا بات یہ ہے بچہ تو پیدا ہوا ہے لیکن جب سے پیدا ہوا ہے اب تک رویا نہیں. جب سے پیدا ہوا ہے اب تک رویا نہیں. تو میں نے کہا آپ کو دوبارہ مبارکباد دینا چاہیے. آپ ہی تو کہتے تھے رونا حرام ہے, رونا بدعت ہے. آپ کے مسلک پہ بچہ پیدا ہوا ہے, آپ کے مسلک پہ بچہ پیدا ہوا. کہ مولانا بات یہ ہے اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد نہ روئے تو اسے زندہ نہیں سمجھا جاتا. ایک بات اور پتہ چلی, رونا ہے زندگی کی علامت, رونا ہے زندگی کی علامت. اب جملہ کہنے دیجئے, جو قوم روتی ہوگی زندہ قوم ہوگی, جو قوم روتی نہیں ہوگی چلتے پھرتے مردے ہوں گے, زندگی نہ پائی جائے گی. صلوات پر محمد و آل یا اللہ. بابا سے بلند نعرہ صلوات. تو عزیزان محترم, پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کی پرورش کرنے والے اس کو اپنا جیسا بنا لیتے ہیں. یہودیوں میں بچہ پیدا ہوا فطرت اسلام پر, یہودی آگوش میں پروان چڑھا, یہودی ہو گیا. مجوسیوں میں بچہ پیدا ہوا فطرت اسلام پر, مجوسی آگوش میں پروان چڑھا, مجوسی ہو گیا. کافروں میں بچہ پیدا ہوا فطرت اسلام پر, کافر آگوش میں پروان چڑھا, کافر ہو گیا. اس لیے کہ صادق رسول نے ارشاد فرمایا اس کی پرورش کرنے والے اس کو اپنا جیسا بنا لیتے ہیں, اس کی پرورش کرنے والے اس کو اپنا جیسا بنا لیتے ہیں, اس کی پرورش کرنے والے اس کو اپنا جیسا بنا لیتے ہیں, اس کی پرورش کرنے والے اس کو اپنا جیسا بنا لیتے ہیں. عزیزان محترم, جناب ابو طالب نے 2 بچوں کو پروان چڑھایا. جناب ابو طالب نے 2 بچوں کو پروان چڑھا. ایک بانی اسلام بنا, دوسرا محافظ اسلام بنا. ایک آفتاب رسالت بنا تو دوسرا ماداب امامت بنا. ایک امام بنا تو دوسرا رسول بنا. ایک نبی بنا تو دوسرا وصی بنا. دوسرا وصی بنا, اس کی پرورش
والے اس کو اپنا جیسا بنا لیتے ہیں۔ عزیزان محترم، اب اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا مرنے والے کا، اس دنیا میں آنے والے کا مذہب کیا ہے اور جانے والے کا مذہب کیا، اگر جانے والے کا مذہب دیکھنا ہے تو جنازے کو دیکھ لیجیے۔ جس کے جنازے میں جو قوم جس قوم کے لوگ ہوں، جس کے جنازے میں جس قوم کے لوگ ہوں، وہ اس قوم کا جنازہ ہوگا، اس قوم کا جنازہ ہوگا۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اس کی پرورش کرنے والے اس کو اپنا جیسا بنانے۔ یعنی اب اگر دیکھنا ہے کہ پالنے والا کیسا ہے، اگر پالنے والے کا مذہب دیکھنا ہے تو پلنے والے کو دیکھو، پلنے والے کو دیکھو، پلنے والا جیسا ہوگا پالنے والا بھی ویسا ہوگا۔ عزیزان محترم، ابو طالب نے 2 بچوں کو پروان چڑھا، ایک بانی اسلام بنا، ایک محافظ اسلام بنا۔ ابو سفیان نے بھی 2 بچوں کو پروان چڑھایا، ایک یزید بنا، ایک معاویہ بنا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیے۔ تو ابو طالب نے 2 بچوں کو پروان چڑھا، ایک بانی اسلام، ایک محافظ اسلام۔ جس کی آغوش میں بانی اسلام پلا، اسی کو مسلمان نے کافر قرار دے دیا۔ کافر تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، کیا اظہار کلمہ، کیا اظہار کلمہ ایمان کی دلیل ہے؟ اگر اظہار کلمہ ایمان کی دلیل ہے تو کوئی مجھے یہ بتائے کہ جناب آسیہ نے کلمہ کب پڑھا؟ فرعون کے گھر میں رہتی ہیں، فرعون کے دربار میں رہتی ہیں، ایک دن آسیہ نے نہیں کہا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ قرآن مومنہ کہہ رہا، قرآن مومنہ کا ایک دن کلمہ نہیں پڑھا۔ جس دن کلمے کا اظہار کر دیتی قتل کر دیا، جس دن کلمے کا ایمان کا اظہار کر دیتی قتل کر دیے۔ ایک دن کلمہ پڑھا نہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ مومنہ۔ مسلمان کا جواب سنیں گے، مولانا آسیہ کلمہ کیوں پڑھ دی؟ ہم نے کہا بھئی کیوں نہیں پڑھ دی؟ کہا اس لیے کہ انہوں نے کلمے کو پالا تھا۔ قرآن نے موسیٰ کو کلمہ کہا اس لیے کہ انہوں نے کلمے کو پالا تھا۔ اس سے ایک بات تو پتہ چلی، جو کلمے کو پالے، جو کلمے کو پالے اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح آسیہ کا کلمہ پڑھنا کیا مطلب، انہوں نے موسیٰ کو پالا تھا، اسی طرح ابو طالب کا کلمہ پڑھنا کیا مطلب، بانی اسلام کو اپنی آغوش میں پالا تھا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس ایک واقعہ اور رفت مسائل۔ عزیزان محترم، فرعون کو جب اس کے نجومیوں نے یہ خبر دی کہ تیری حکومت میں بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کا تختہ پلٹ دے، اس نے گھر گھر جاسوس عورتیں بھیج دی، اپنے سپاہی بھیج دی کہ دیکھو اس سال کوئی بچہ پیدا نہ ہو تم نے پائے، بچہ پیدا ہو تو قتل کر دیا۔ بچوں کا قتل عام شروع ہو گئے، یہاں تک کہ فرعون کے جاسوس سپاہی مادر موسیٰ کے پاس بھی آئے، وہاں آثار حمل نمایاں نہیں تھے، دیکھ کے چلے گئے۔ جب دیکھ کے چلے گئے، موسیٰ کی ولادت کا وقت ہوا، مادر موسیٰ کو ہوا فلاں مقام پہ چلی جاؤ۔ مادر موسیٰ وہاں پہنچ گئی، جب پہنچ گئی تو جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی۔ اب مادر موسیٰ اور گھبرائی، کہیں فرعون کے جاسوس نہ آ جائیں، میرے بچے کو قتل نہ۔ مادر موسیٰ کو وحی ہوئی، مادر موسیٰ گھبراؤ نہیں، اس بچے کو ایک تابوت میں، ایک صندوق میں رکھ دو اور صندوق کو دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کروا دو۔ مادر موسیٰ نے ایک صندوق منگایا، اس میں بچے کو رکھا، دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ دریا کا بہاؤ جدھر جا رہا تھا صندوق کو ادھر جانا چاہیے تھا، لیکن صندوق بہاؤ کے برعکس چلا، بہاؤ ادھر جا رہا تھا، صندوق بہاؤ کو کاٹتا ہوا
موجوں سے کھیلتا ہوا چلا. یعنی اللہ نے بتایا میرا نبی وہ نہیں ہوتا جو زمانے کی رفتار کے ساتھ بہ جائے, زمانے کے بہاؤ کے ساتھ بہ جائے. میرا نبی ہوتا ہے جو ہر موت کو کاٹ کر, ہر منزل کو کاٹ کر منزل مقصود پر پہنچ جائے. دریائے نیل کی موجوں سے کھیلتا ہوا صندوق چلا. ادھر وقت کا جھوٹا خدا اپنی زوجہ آسیہ کے ساتھ دریائے نیل کی سیر کر رہا تھا کہ اسی کنارے پہ جا کے صندوق لگ گیا, اسی کنارے پہ جا کے صندوق لگ گیا جہاں پر فرعون و آسیہ تھے. فرعون سمجھا شاید اس صندوق میں بہت قیمتی مال ہو, تیزی سے آگے بڑھا نکالنے کے لیے. جیسے ہی صندوق کو نکالنے کے لیے آگے بڑھا, صندوق پیچھے ہٹ گیا. ادھر صندوق پیچھے ہٹا, ادھر فرعون پیچھے ہٹا. جیسے ہی فرعون پیچھے ہٹا, صندوق پھر اپنی منزل پہ آ گیا. دوسری مرتبہ فرعون پھر آگے بڑھا صندوق کو نکالنے کے لیے. ادھر صندوق آگے بڑھا, ادھر فرعون آگے بڑھا, ادھر صندوق پیچھے ہٹ گیا. ادھر فرعون پیچھے ہٹا, ادھر صندوق آگے گیا. تیسری مرتبہ پھر فرعون بڑھا صندوق کو نکالنے کے لیے. جیسے ہی صندوق کو نکالنے کے لیے آگے بڑھا, صندوق پیچھے ہٹ گیا. جیسے ہی پیچھے ہٹا, ادھر سے فرعون پیچھے ہٹا, صندوق اپنی منزل پہ آ گیا. اللہ نے محترم جیسے ہی اپنی منزل پہ صندوق آیا, جب 3 مرتبہ باطل طاقت تھک کے بیٹھ گئی تو چوتھی مرتبہ حق کی شکل میں آسیہ آگے بڑھی. ادھر سے آسیہ آگے بڑھی, ادھر سے صندوق آگے بڑھا. آسیہ نے بڑھ کے صندوق نکال لیا, آسیہ نے بڑھ کے صندوق نکال لیا. اللہ نے محترم جیسے ہی صندوق, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب فرعون صندوق کو نکالنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا تو یہ صندوق پیچھے کیوں ہٹ رہا تھا, اور جب آسیہ آگے بڑھی تو صندوق آگے کیوں آیا؟ بھئی 3 دن کے موسیٰ ہیں صندوق میں, لیکن 3 دن کے موسیٰ صندوق میں رہ کر کافر و مومن کو پہچانتے ہیں. 3 دن کے موسیٰ صندوق میں رہ کر کافر و مومن کو پہچان لے. ہمارا رسول آغوش ابو طالب میں جوان ہو جائے, یہ نہ پہچان سکے کافر کون ہے مومن کون. صلوات پر محمد و آل بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ. تو یہ ہے جناب ابو طالب جنہوں نے پوری زندگی پیغمبر پر قربانی پیش کی. پوری زندگی جب تک ابو طالب حیات رہے کسی کی مجال نہ ہوئی پیغمبر کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ. اور ادھر ابو طالب کی آنکھ بند ہوئی جب سے رسول کے ساتھ علی جیسا سورما و شجاع و بہادر موجود تھا. اس کے باوجود کفار و مشرکین نے پیغمبر کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا. پیغمبر کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا. اللہ کا رسول ہجرت کر کے مدینے کی طرف چلا مکے سے. انسان کو اپنے وطن سے کتنی محبت ہوتی, کتنی وطن سے محبت. جبکہ اللہ کے رسول کو علم رسالت سے یہ معلوم تھا کہ دوبارہ مکے میں آؤں گا, اس کے باوجود اتنی محبت تھی اپنے وطن سے کہ بار بار اللہ کا رسول مڑ مڑ کے اپنے وطن کو دیکھ رہا. ہجرت کر کے گیا اللہ کا رسول. جب باشندگان مدینہ کو یہ پتہ چلا کہ اللہ کا رسول ہمارے یہاں مہمان ہونا چاہتا ہے تو سارے مدینے کے لوگ پیغمبر علیہ السلام کے استقبال کے لیے مدینے کے باہر. ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اللہ کا رسول ہمارے یہاں مہمان ہو جائے, اللہ کا رسول ہمارے یہاں مہمان ہو جائے, اللہ کا رسول ہمارے یہاں مہمان ہو جائے. پیغمبر اسلام نے فرمایا اس وقت تک میں مدینے میں قدم نہ رکھوں گا جب تک میرا بھائی مجھ سے نہ ملے. علی کا انتظار. علی نے سارے کافروں کی امانتیں واپس کی, مقدرات عصمت کو ساتھ لیا. عصمت کو ساتھ لینے کے بعد علی مدینے کے باہر پہنچے. جیسے ہی آتے ہوئے دیکھا پیغمبر علیہ السلام تیزی سے آگے بڑھے, سینے سے لگائے, دونوں بھائی بغل کی ہوئے. اب اللہ کا رسول چاہتا ہے کہ مدینے میں داخل ہو, لیکن رسول کے سامنے پریشانی یہ تھی کہ اللہ کا رسول رحمت للعالمین بن کر آیا تھا. اگر اپنی مرضی سے کسی ایک گھر کو منتخب کر لیتے تو دوسرے لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچتی. لہذا پیغمبر اسلام نے
درمیان کا راستہ نکالا، میرے ناقے کو چھوڑ دو، میرا ناقہ میری منزل کو پہچانتا ہے۔ پیغمبر کے ناقے کو چھوڑا گیا، پیغمبر کا ناقہ مدینے کی گلیوں میں گشت کرتا ہوا ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ جا رکا، اور ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ جب گیا تو لوگوں نے ابو ایوب انصاری کو مبارکباد دی، اے ابو ایوب انصاری مبارک ہو، اللہ کا رسول تمہارے یہاں مہمان ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں تاریخ کائنات میں دو ہی سواری ایسی ملی جنہوں نے اپنے راکب کی منزل کو پہچانا۔ ایک رسول کی سواری نے اپنے راکب کی منزل کو پہچانا، ایک حسین کی سواری نے اپنے راکب کی منزل کو پہچانا۔ جب حسین کی سواری 2 محرم کو سرزمین کربلا پر وارد ہوئی، حسین کا گھوڑا چلتے چلتے رک گیا۔ حسین چاہتے ہیں کہ سواری آگے بڑھے، جب سواری آگے نہ بڑھی تو امام نے پوچھا بھائی یہ بتاؤ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا مولا اسے غازیہ کہتے ہیں، کسی نے کہا مولا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا مولا اسے ماریا کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا یہ بتاؤ کیا ان ناموں کے علاوہ بھی کوئی نام ہے؟ ہاں ایک شخص بول اٹھا ہاں مولا اسے کربو ولا کہتے ہیں۔ کربو ولا کا نام سنا، حسین گھوڑے سے نیچے اترے، اور نیچے اترنے کے بعد ایک مشت خاک اٹھائی، خاک کو سونگا، سونگنے کے بعد کہا عباس یہی اتر جاؤ، علی اکبر یہی اتر جاؤ، قاسم یہی اتر جاؤ، اور محمد یہی اتر جاؤ۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری عورتوں کو اسیر کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ 2 محرم کو سرزمین کربلا پر قافلہ وارد ہوا۔ 4 محرم وہ تاریخ تھی جب حسین کے لشکر پر پانی بند کر دیا گیا، اور 7 محرم وہ منحوس تاریخ تھی جب خیام حسینی میں پانی ختم ہو گیا، بچے اللہ تعالیٰ کی صدائیں بلند کرنے۔ ہاں عاشور کے دن حسین نے ساری قربانیاں پیش کر دی۔ عزیزانو ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، عزیزانو ذرا تصور شرط ہے، تصور شرط ہے۔ اگر کسی کی بہت بڑی دشمنی ہوتی تو اس دشمنی کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مد مقابل کو قتل کر دیتا ہے، مد مقابل کو ختم کر دیتا ہے، اس کی دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، فرزند زہرا کی دشمنی، کربلا کی شہادتوں کے بعد بھی دشمنی ختم نہیں، اہل حرم کو اسیر کر لیا گیا۔ بے مکنو چادر کوفہ و شام کے بازاروں سے پھرایا گیا، کوفہ و شام کے بازاروں سے پھرایا گیا۔ اللہ اکبر۔ کون بتا سکتا ہے کہ یہ اہل حرم کتنے پیاسے تھے، کتنے بھوکے تھے؟ کوئی نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس تو کربلا میں تھی، 3 دن کی بھوک اور پیاس تو کربلا میں تھی۔ کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ کوفہ و شام کے بازاروں سے گزر کر یہ کتنے پیاسے تھے؟ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ہاں ایک روز سید سجاد نے، بیمار کربلا نے، اپنی پھوپھی کو شام کے قید خانے میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ بیمار تڑپ گیا، ہاتھوں کو جوڑا، پھوپھی اماں کبھی آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، آج بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہے؟ شہزادی نے فرمایا اے بیٹا یزید کی طرف سے کھانا اور پانی اتنا کم آتا ہے، بچوں کے لیے ناکافی ہوتا ہے، میں اپنے بدلے کا کھانا اور پانی بچوں کو کھلا دیا کرتی ہوں، بچوں کو پلا دیا کرتی ہوں۔ اے میرے لال، اب تیری پھوپھی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکے۔ کتنے پیاسے تھے کوئی اندازہ نہیں۔ بھائی ایک روایت اور آپ کی رحمت تمام، یہی شام کا دربار، یہی شام کا زندان، ایک عبداللہ نامی شخص کا گزر زندان شام کی طرف سے ہوا۔ اس نے اہل حرم کو دیکھا، اور اہل حرم کو دیکھنے کے بعد اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہا، زوجہ سے کہا بیوی تو ہر شب جمعہ کو اپنے آقا حسین کی سلامتی کی نظر دلاتی ہے، اس کے بعد وہ کھانا اور پانی مسکینوں یتیموں کو کھلا دیا کرتی ہے۔ اے بی بی اس کھانے کے صحیح مستحق قید خانہ شام میں دیکھ کے آیا۔ بی بی جلدی جلدی کھانا تیار کر، آج شب جمعہ ہے۔ مومنہ نے کھانا تیار کیا، اور کھانا تیار کرنے کے بعد حسین کی سلامتی کی نظر ہوئی، سارا کھانا ایک خوان میں رکھا، خوان میں رکھنے کے بعد اسے ایک کپڑے سے ڈھک دیا، عبداللہ نے اپنے سر پہ رکھا، قید خانے شام کی طرف چلا، چند قدم چلا تھا پھر رکا، رکنے کے بعد اپنی زوجہ سے خطاب کیا، بی بی وہ قیدی بھوکے ضرور معلوم دیتے ہیں، پیاسے ضرور معلوم دیتے ہیں، لیکن کسی شریف گھرانے کے معلوم دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میں نامحرم ہوں، میرے ہاتھ سے لینے سے انکار کر دے، تو میرے ساتھ ساتھ چل، قید خانے کے دروازے تک میں لے
خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ اس کھانے کے خوان کو سر پہ رکھا، سر پہ رکھنے کے بعد زندان خان کے دروازے پر زندان کے دروازے پر آیا، اور دروازے پر آنے کے بعد اس خان کو اپنی زوجہ کے سر پہ رکھ دیا۔ عبداللہ کی زوجہ قید خانے شام میں لے کے گئی، زینب کے آگے وہ کھانے کا کھانا رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد کبھی بھی آپ کے بچے بڑے پیاسے معلوم دیتے ہیں، آپ کی بڑی پیاسی معلوم دیتی ہیں، بچے بڑے بھوکے معلوم دیتے ہیں، لو میں کھانا بھی لے کے آئی ہوں، پانی بھی لے کے آئی ہوں، خود بھی کھاؤ اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، خود بھی پیو اپنے بچوں کو بھی پلاؤ۔ زینب نے کھانے کو دیکھا، زوجہ عبداللہ کو دیکھا، اور زوجہ عبداللہ کو دیکھنے کے بعد کبھی بھی یہ بتا یہ کھانا کیسا، یہ کھانا کیسا ہے؟ کہ یہ کھانا صدقے کا تو نہیں ہے، اس لیے کہ صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ اس فقرے کا سننا تھا، زوجہ عبداللہ تڑپ گئی، اس لیے کہ صدقہ تو آل محمد پر حرام ہے۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، اور ہاتھوں کو جوڑنے کے بعد کبھی بھی یہ کھانا صدقے کا نہیں ہے، کھانا صدقے کا نہیں ہے، کھانا نذر کا ہے۔ جیسے ہی زینب نے نذر کا نام سنا، کبھی بھی کس کی نذر، کیسی نذر؟ کہا میں اپنے آقا حسین کی ہر شب جمعہ کو نذر دلاتی ہوں۔ آج میرے شوہر نے کہا اس کھانے کے صحیح حقدار قید خانے شام میں دیکھ کے آیا ہوں، اس لیے آپ کی خدمت میں کھانا لے کے آئی ہوں۔ زینب نے پوچھا کس کی نظر دلاتی ہے؟ کہ میں اپنے آقا حسین کی نظر، سلامتی کی نظر دلاتی ہوں۔ زینب نے پوچھا کون حسین جسے تو اپنا آقا کہتے ہیں؟ کون حسین جیسے تو اپنا آقا کہتی ہے؟ اتنا سننا تھا، بیوی کی پیشانی پہ شکن آ گئی، یہ بیوی کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کون نہیں جانتا میرا آقا رسول کا نواسا ہے، علی کا لخت جگر ہے، فاطمہ کا نور نظر ہے۔ جب زینب نے یہ سنا، کبھی بھی اتنا اور بتا دے تیرا حسین سے رشتہ کیا ہے، تیرا حسین سے تعلق کیا ہے، تو سلامتی کی نظر کیوں دلاتی ہے؟ اس نے اپنے بچپنے کا واقعہ بیان کیا۔ بی بی بچپنے میں بیمار ہوئی، جب سارے طبیبوں نے مجھے لا علاج قرار دے دیا تو میرا بابا مجھے رسول کی خدمت میں لے کے گیا، اے اللہ کے رسول میری بچی کی شفا کے لیے دعا کر دو۔ ابھی یہ جملہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا شہزادہ گھر سے نکلا، رسول کے زانو پہ آ کے بیٹھ گیا۔ پیغمبر نے فرمایا میرے لال حسین اس بچی کی شفا کے لیے دعا کر دو۔ میرے شہزادے نے ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کیا، میری شفا کے لیے دعا کی۔ اے بی بی جب سے میرے آقا نے میری شفا کے لیے دعا کی، آج تک میں بیمار نہ ہوئی۔ جب میرا بابا چلنے لگا تو رسول اسلام نے فرمایا بھائی جب تک حیات رہنا میرے اس بیٹے کی سلامتی کی نظر دلاتے رہنا، جب تک میرا بابا حیات رہا سلامتی کی نظر دلاتا رہا۔ جب اس دنیا سے جانے لگا تو مجھ سے وصیت کر گیا بیٹی جب تک حیات رہنا اپنے آقا کی سلامتی کی نظر دلاتے رہنا۔ میرا بھی یہی دستور ہے، ہر شب جمعہ کو اپنے آقا کی سلامتی کی نظر دلاتی ہوں۔ مومن بچوں کو میں بچوں کو کھلا دیا کرتی ہوں، یتیموں کو کھلا دیا کرتی ہوں۔ عزاداروں شہزادی نے فرمایا بی بی آج کے بعد یہ نظر بڑھا دے، آج کے بعد یہ اپنی نظر بڑھا دے۔ اس فقرے کا سننا تھا، زوجہ عبداللہ کی پیشانی پہ شکن آ گئی، اے بی بی سب کچھ کہنا، میرے آقا کی سلامتی کی نظر کے بارے میں ایک جملہ نہ کہنا۔ زینب نے فرمایا ارے جس حسین کی نظر دلا رہی وہ حسین سلامتی کا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا۔ سکینہ کی طرف اشارہ کیا، یہ اسی حسین کی یتیمہ ہے۔ اجرکم اللہ وسع آخری فقرہ عزادارو جیسے ہی زوجہ عبداللہ نے یہ فقرے سنے روتے روتے غش کر گئی۔ کچھ دیر کے بعد کیسے بس آخری فقرہ کیسے افاقہ ہوا، ہاتھوں کو جوڑا، اور ہاتھوں کو جوڑنے کے بعد کہا بی بی میرے ایک سوال کا اور جواب دے دو۔ کہا بتا تیرا سوال کیا ہے؟ کہا میں نے یہ سنا تھا کہ آپ کا ایک بھائی تھا جو بہت بڑا بہادر تھا، بہت بڑا شجاع تھا، بہت بڑا شجاع تھا، اس کا نام عباس تھا۔ اتنا بتائیے کیا جب آپ کی سر سے ردا چھن رہی تھی تو آپ کے بھائی نے ساتھ چھوڑ دیا؟ اتنا سننا تھا۔ زینب تڑپ گئی، فرات کا رو کیا، اے بھیا عباس زوجہ عبداللہ نے عجب سوال کر لیا۔ اے زوجہ عبداللہ ایسا نہ کہو، پہلے میرے غازی کے شان قلم ہوئے، پھر میرے سر سے ردا چھینی گئی۔ واہ
والیہ کی صدر الا لعنت اللہ علیہ سیالم